اندر سے احساس ہوا کہ یہ کیسا طواف ہے کہ رب کے گھر بھی میں تلواروں کے پہرے میں طواف کر رہا ہوں، یہاں تو کم از کم میں بندوں کی طرح بندہ بن کے حاضری دوں۔ اس نے آرڈر جاری کیا کہ تمام پہرے دار باڈی گارڈ ہٹ جائیں، مجھے رب کے گھر کا آزادانہ طواف کرنے دیں۔ باڈی گارڈ ہٹے، پہرے دار دائیں بائیں الگ ہوئے۔ اس کا اچانک دل چاہا کہ میں حجر اسود کا بوسہ لوں۔ باڈی گارڈ تو تھے نہیں، وہ بڑھا بوسہ لینے کے لیے۔ اب مسلمان جو تھے ان کے نزدیک اب وہ عام تھا، جب تیری سرکار میں آئے تو سبھی ایک ہوئے، بندہ و محتاج و غنی سبھی ایک ہوئے۔ جب وہ بھی ایک ہوا تو اب وہ طاقت کا نشہ تو ختم، کیونکہ سنگینوں کے سائے ہٹ گئے۔ جو ہی اس نے قدم حجر اسود کی طرف بڑھایا، ایک حبشیوں کا ٹولہ جو آیا، انہوں نے پکڑ بادشاہ کو اٹھایا، ادھر پٹخایا۔ اب اسے سمجھ آیا کہ یہ کعبے کا ہے سایہ۔ یہ بڑے لوگوں کے تب تک ناز ہوتے ہیں جب تک ان کے اوپر سایہ پہرے داروں کا ہوتا ہے، جب عام ہوتے ہیں پھر کہاں سلام ہوتے ہیں۔ اب جب وہاں جا کے گرا تو دوڑ کے باڈی گارڈز نے اٹھایا۔ انہوں نے کہا ہم نہ کہتے تھے کہ آپ یہ غلطی نہ کیجئے، اس طرح آپ اکیلے مت جائیے۔ اب اٹھایا، نازک اندام تھا، بٹھایا، پانی پلایا، سانس میں سانس آیا۔ ابھی وہ بیٹھا تھا، سانس لے رہا تھا، اچانک دروازہ، قبلے کے دروازہ سے، حرم کے دروازے سے ایک پتلا پتنگ، ملا جلا زرد رنگ، گردن جھکی ہوئی، ہاتھ یہاں جڑے ہوئے، نہ ناز ہے، نہ انداز ہے، نہ نخرہ ہے، نہ کوئی بہت بڑی پوشاک ہے، لیکن اولاد شہ لولاک۔ گردن خم ہے، دل میں غم ہے، آنکھ میں اللہ کی یاد کا نم ہے۔ امام زین العابدین کی عادت تھی کہ آپ جب چلتے تھے تو ہاتھ یہاں رکھ کے چلتے تھے۔ ہم چلتے ہیں تو ہاتھ فطرتاً ہلتے ہیں، امام صاحب کی عادت تھی کہ آپ جب چلتے تھے ہاتھ ہلاتے نہیں تھے، ایسے ہاتھ رکھ کے چلتے تھے، اور آپ کا جسم تھوڑا تھوڑا کانپ رہا ہوتا تھا۔ کسی نے کہا حضور ہاتھ تو فطرتاً نیچر ہے، ایسے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ڈر لگتا ہے کہ کس سلطان کی زمین پہ چل رہا۔ مقام یہ ہے، کام یہ ہے۔ آپ حرم کے دروازے سے داخل ہوئے اور ایک آواز کسی بندے کی گونجی، وہ ابن حسین آ گئے۔ بس اتنا آواز گونجی، جہاں جو بندہ تھا وہیں جم گیا، جہاں تھا وہیں پہ تھم گئے۔ کوئی قدم ہلا نہ سکا، کوئی حاجی آگے پیچھے، نہ ہٹو کی آواز تھی، نہ بچوں کی آواز تھی، نہ کوئی پہرے دار تھا، بس سینے میں ایک پیار تھا۔ کوئی باڈی گارڈ نہیں تھا، بس سینے میں ان کا جو پیار تھا، اس پیار نے کسی کو ہلنے نہ دیا۔ آج پہلی مرتبہ کعبے کو رشک آیا کہ کوئی کعبے کا بھی کعبہ آیا۔ ساری دنیا کعبے کو تکتی تھی، آج پہلی مرتبہ کعبے سے نظریں ہٹ گئیں، پتہ نہیں کس حسین کی طرف پلٹ گئی۔ سب کی نظر رستے میں بچھ گئی، اور آپ اسی نیاز مندی کے ساتھ آئے، کیونکہ پہلے آپ نے چومنا تھا حجر اسود، پھر اللہ اکبر کی صدا لگانی تھی، پھر طواف شروع کرنا تھا۔
اب جب آپ آئے حجر کی طرف تو ہیبت کا عالم تھا یا محبت کا عالم تھا؟ حجر اسود کا راستہ بھی صاف ہو گیا، آدھی مخلوق ادھر آدھی ادھر، درمیان میں علم و حکمت کا سرور، آرام سے آپ نے بوسہ لیا۔ اب بادشاہ اور وزیر جو شام سے آئے ہوئے تھے وہ حیرت کے سمندر میں غرق ہو گئے کہ ادھر بادشاہ تو وہ بیٹھا ہے، یہ بادشاہ سے بھی کوئی بڑا بادشاہ آیا ہے، یہ وقت کے سلطان سے کوئی بڑا سلطان آیا ہے۔ اس کو تو لوگوں نے اٹھایا وہاں پٹخایا، لیکن یہاں تو کسی نے حیا سے نظر کو بھی نہیں اٹھایا، لگتا ہے سلطانوں کا سلطان آیا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ آیا ہے، یہ کون؟ اب غلطی یہ ہوئی شامی وزیروں سے، انہوں نے بادشاہ سے ہی پوچھ لیا کہ سرکار یہ کون ہے؟ بناوٹی کاغذوں میں اور حقیقی پھولوں میں فرق بڑا ہوتا ہے، کاغذی پھولوں میں ہوتے پھول ہیں، خوشبو نہیں ہوتی، پھول پھول میں فرق ہے، کوئی قبر پہ پڑا ہے، کوئی گلے میں پڑا ہے۔ اب وہ کاغذی پھول کیا جانے، وہ دنیا کی دھول کیا جانے، اسے کیا پتا وہ آل رسول کیا جانے۔ ناز والا وہ کہتے ہیں نا، ناز والے نیاز کیا جانے، کفر والے نماز کیا جانے، جو پلیتوں سے مل کے کھاتے ہیں وہ پاک احمد کا راز کیا جانے، جو گرفتار زلف یار نہیں وہ طول زلف دراز کیا جانے۔ اب بادشاہ سے ہی پوچھ لیا یہ کون ہے؟ ابھی وہ سارا کچھ ہو چکا تھا، حضور یہ کون ہے؟ بادشاہ اس کو کہتے ہیں تجاہل عارفانہ، جسے جانتا ہے سارا زمانہ، اس کے بارے میں بادشاہ کہنے لگا لا اعلم ما عارف، مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، حالانکہ پتا سارا ہے، پتا سارا ہے کہ یہ محمدی نظارہ ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے تو ہی نہ جانے ورنہ دنیا ساری جانے ہے، مانے نہ مانے تو ہی نہ مانے دنیا ساری مانے ہے۔ اب بادشاہ پھیکی ہنسی ہنسا، اپنی خفت مٹائی کہ مجھے تو یوں ذلیل کیا گیا، حالانکہ بادشاہ میں ہوں، وہ اتنی عزت پا رہا ہے، اس نے چھپانا چاہا کہ پتہ نہیں یہ کون ہے۔ ایک بوڑھا شاعر تھا عرب کا، اس کا نام تھا فرزدق، یہ مولا علی کے دور کا شاعر تھا، اس بوڑھے سے رہا نہ گیا، اس نے کہا بادشاہ اپنی خفت مٹانے کے لیے حقیقت کو مت چھپا، حقیقت پہ پردے نہ ڈال۔ بادشاہ نہ عشق چھپتا ہے نہ مشک چھپتا ہے، خوشبو پہ بھی کبھی پہرے لگے، کبھی دریاؤں کو بھی ڈکے لگے، کبھی عشق بھی قید میں آیا ہے، کہا عشق کا بھی سلطان ہے، خوشبو اس کی جان ہے، تجھے پتا نہیں یہ عرب عجم کا نہیں، یہ جنت والوں کا بھی مہمان ہے، اس کو جانتا آسمان زمین ہے، یہ وہ صاحب یقین ہے، اس کا نام علی زین العابدین ہے۔ اب فرزدق نے کہا بادشاہ تو نے نہیں پہچانا، لیکن میں بتاؤں اسے یہ حرم کی زمین نہیں، حرم کی زمین کا ذرہ ذرہ اسے جانتا ہے، یہ کعبہ اور کعبے کا ایک ایک پتھر اسے پہچانتا ہے، اس کو زمین بھی پہچانتی ہے، آسمان بھی پہچانتا ہے، اور تو اور اسے حجر اسود بھی جانتا ہے، حجر اسود کو بھی پہچان ہے کہ یہ ایمان نہیں ایمان کی جان ہے۔ بادشاہ تو نہیں پہچانتا، تیرے نہ پہچاننے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کو آسمان کے فرشتے بھی پہچانتے ہیں،
اس کو جنت کی حوریں بھی پہچانتی ہیں، تو نہیں پہچانتا؟ اس کی ماں کا نام خاتون جنت فاطمہ الزہرا ہے، تو نہیں پہچانتا؟ وہ انہی کی دادی ہے۔ تو جانتا ہے مولا علی ولی کون ہے؟ وہ اسی کا دادا ہے۔ تجھے پتا نہیں ہے کہ جس کے نام سے آج بھی عشق کی دنیا پہ سر پہ تاج ہے، اس پہ بھی اسی کا راج ہے، یہ زین العابدین ہے۔ اب آپ نے کون ہے یہ؟ ظاہر ہے بہت چوٹ پڑی شاہی نازک مزاجی پہ، کس کی ہمت ہے کہ وقت کے سلطانوں کو یوں ٹوکے؟ فرزدق نے کہا، اس نے کہا ہم نے اپنا فرض نبھا دیا، جو بتانا تھا وہ بتا دیا، پردہ اٹھانا تھا اٹھا دیا، اب جو ہو سو عشق میں تیرے کوہ غم سر پر لیا، جو ہو سو ہو، عیش و نشاط زندگی سب چھوڑ دیا، جو ہو سو ہو۔ اب آپ بھی سمجھ گئے ہیں، کسی کو ہے ہمت یوں بادشاہوں کو کہے؟ اب بادشاہ نے بس آرڈر کیا، اسے اٹھاؤ اور اس کو اسفان کی جیل میں لے جاؤ، یہ نکلنے نہ پائے یہ بڈھا۔ بڈھے نے کہا، اس نے کہا ہم نے فرض نبھانا تھا، خیر ہے، اٹھا کر جیل مکے سے چند میل دور ہے وہاں ڈال دیا گیا۔ امام زین العابدین نے 12,000 روپیہ اس وقت تھا وہ خادموں کے ہاتھ بھجوایا، جاؤ فرزدق کو کہو تو نے ہماری لاج رکھی، عزت کی، ہم تمہاری خدمت کرتے ہیں۔ جب فرزدق کے پاس وہ پیسے پہنچے، اس نے پیسے چومے، چوم کے خدام کو کہا ہم نے دنیا کے لیے نہیں کیا تھا، ہمارے پلے تھا کچھ نہیں، ہم نے کہا کہ آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ تو کر لیں، چلو ان کے در کا پانی ہی بھر لیں، اور ہمارے پلے تھا کیا، ہم نے جو کہنا تھا آخرت کے لیے کیا ہے۔ اور کہا ان سے کہنا اگر کچھ دینے پہ آ ہی گئے ہو ایک وعدہ کرو، پیسے نہیں وعدہ کرو۔ کہا کیا کہیں؟ کہا ان سے کہنا کل محشر کی سخت دھوپ جب پڑے اور فرزدق بوڑھا بھی آئے تو کرم فرمانا، وہاں نہ بھول جانا۔